کہ مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقمی محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعۃ المبارک سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جاری تھا۔ آج 14واں لیکچر سبق سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ پچھلے جمعہ شریف پر آپ حضرات نے سماعت کیا کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت دودھ پلانے کی مدت پوری ہو گئی تھی تو وہ سرکار کو واپس لے کر آئیں، لیکن ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ یہ بچہ کچھ مزید وقت ہمارے پاس رہے تو ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ تو حضرت آمنہ اور جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان حضرات نے یہ اجازت بخش دی کہ ٹھیک ہے آپ بچے کو لے جائیں، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر وہ شرح صدر والا معاملہ پیش آیا کہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل مبارک نکالا گیا، اور اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے سکورٹی اور حفاظت کے پیش نظر واپس لا کر سیدہ آمنہ اور جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سپرد کر دیا۔ آج اسی سے آگے بات کو شروع کرتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں یہ بہت بڑی سعادت جو ان کو حاصل ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی پرورش کی۔ ان کو اللہ کریم جل شانہ نے اس عمل پر کیا جزا عطا فرمائی، کیا اجر عطا فرمایا، وہ احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے اس عمل پر ڈھیر ساری سعادتیں یقیناً عطا فرمائی، لیکن ان سعادتوں میں سے جو بڑی سعادت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پورے خاندان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی تھی۔ یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان شریف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ سعادت جو سب سے بڑی سعادت ہے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی، یقیناً یہ بڑے کمال کی سعادت ہے کہ اور باقاعدہ علامہ ابن جوزی نے اور سنن ابی داؤد کے اندر یہاں تک بات موجود ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تھی، اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے پاس حاضر ہوئیں۔ فشکت الیہ جدب البلاد، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے۔ فکلم خدیجہ، سرکار نے حضرت خدیجہ کو بتلایا کہ یہ میری ماں ہیں اور
ان کے علاقے میں قحط ہے، یہ مالی اعتبار سے پریشان ہیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 بکریاں اور ایک اونٹ بطور تحفہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا گیا۔ اس کے آگے الفاظ ہیں ثم قادمت الیہ بعد النبوۃ، کہ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعلان نبوت کے بعد حاضر ہوئیں، فاسلمت، اسلام بھی لے آئیں، وبایعت، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت بھی کی، اور اسلم زوجہا الحارث، اور حضرت حلیمہ کا خاوند جو حضور کا رضائی باپ تھا حضرت حارث، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اسلام بھی لے آیا، ایمان بھی لایا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بیعت بھی کر لی تھی۔ تو یہ شرف اور سعادت جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ بھی پڑھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لا کر بیعت بھی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور روایتوں کے اندر جو مشہور بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو سرکار فرماتے امی امی، میری ماں ہے، میری ماں ہے، وعمد الی ردائہ، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے، فقعدت علیہ، اور حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی چادر پر بیٹھا کرتی تھی۔ یعنی یہ شرف اور سعادت بھی حضرت حلیمہ کے حصے میں آیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ سگی ماں نہیں ہے بلکہ صرف دودھ پلانے والا رشتہ ہے، اس کے باوجود حضرت حلیمہ سعدیہ کا سرکار احترام فرمایا کرتے تھے۔ اب آئیے واپس کہ دودھ پلانے کے بعد جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر جو تھا وہاں پہ چھوڑ کے آئیں، تو اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر ایک پرانی حسرت تھی۔ اس حسرت کو پورا کرنے کی حضرت آمنہ نے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی۔ وہ حسرت کیا تھی؟ جس شوہر نامدار کے ساتھ، جس عظیم خاوند کے ساتھ رشتہ کرنے کی خواہش ڈھیر ساری بیویوں کو تھی، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خاوند کے ساتھ رشتہ جب حضرت آمنہ کو نصیب ہوا، بہت مختصر عرصے کے بعد وہ خاوند دنیا سے پردہ کر گئے تھے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حسرت تھی کہ میں اپنے خاوند کی مزار پہ جاؤں، کیونکہ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے مکہ شریف سے باہر گئے تھے، اور واپسی پر جس وقت پہنچے تھے مدینہ شریف جس کو یثرب کہا جاتا ہے، اس مقام پر پہنچے تھے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مبارک علیل ہو گئی تھی، اور وہیں پہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا۔ حضرت آمنہ اسی وقت تو پہنچ نہیں سکتی تھیں، کیونکہ پیٹ کے اندر جو امانت تھی اللہ کریم جل شانہ کی طرف سے، اس امانت کی حفاظت کے پیش نظر حضرت آمنہ اس وقت نہ آ سکیں۔ اس کے بعد پھر اس بچے کی پیدائش کے بعد اس بچے کی پرورش، یعنی ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، یہ والی ذمہ داری حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی، جس کی وجہ سے پھر نہیں آ سکی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہو گئی تھی 6 سال کی، اور سرکار جسامت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے لگتے تھے جیسے 8-10 سال کا بچہ ہے۔ تو اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، میں اپنے خاوند کی مزار پر یثرب کی طرف جاتی ہوں، کیونکہ اب حضور کی عمر شریف بھی بڑی ہو گئی تھی، اور اتنا لمبا سفر سرکار کر سکتے تھے، اور مکہ سے مدینہ تک کا جو طویل سفر ہے اور بڑا مشکل سفر تھا، اس سفر کے لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے مزار پر جانے کی غرض سے مدینہ شریف کی طرف چل پڑی۔ اب اس سفر کے اندر جو قافلہ تھا ٹوٹل وہ 3 افراد تھے۔ کون کون؟
ایک تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت آمنہ کے شہزادے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا برکت، کیا برکت نام تھا، اور کنیت ان کو بلایا جاتا تھا ام ایمن کہہ کر، ام ایمن حبشی خاندان میں سے تھیں، سیاہ فام یہ خاتون تھیں حضرت برکہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لونڈی اور خادمہ تھیں جناب عبداللہ کی، اور جناب عبداللہ کے وصال کے بعد یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھیں۔ یہ خاتون خادمہ کے طور پر یہ ساتھ تھی۔ 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف چل پڑا، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ وہاں پر سرکار رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھیال رہتے تھے۔ نان کی برادری نہیں ہوتی، ننھیال جناب عبد المطلب کے وہاں پہ رہتے تھے، اور حضرت آمنہ انہی کے پاس 1 مہینہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں پہ گزارے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر شریف کا یہ حصہ بعد میں بھی یاد رہا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ جس وقت سرکار مدینہ شریف میں رہائش پذیر ہو گئے 40 سال کے بعد، اور پھر 53 سال ہجرت کے بعد، تو سرکار جس وقت اس علاقے سے گزرتے نا جہاں پہ جناب عبد المطلب کے ننھیال رہتے تھے اور حضرت آمنہ کے ساتھ سرکار وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان مکانوں کو دیکھ کے فرمایا کرتے تھے، ہا ہنا نازلت بی امی، اپنی ماں کو یاد کر کے سرکار فرماتے تھے یہ وہ مکانات ہیں جہاں میں اپنی والدہ کے ساتھ آ کر اپنے بچپن کے اندر میں نے کچھ وقت گزارا تھا۔ اور سرکار فرماتے وَأَحْسَنْتُ الْأَوْمَ فِي بِئْرِ بنی عَدٍ النجار، فرمایا یہاں پہ ایک قبیلے والوں کا تالاب تھا، اس تالاب کے اندر اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں نے تیرنا سیکھا، تیرنے کے اندر، پانی میں تیرنے کے اندر میں نے مہارت حاصل کر رہی تھی۔ یہ یادیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر بچپن کی بھی وابستہ تھیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کہتے ہیں یہ سرکار بتاتے تھے، اور جو وقت سرکار نے 1 مہینہ اپنی ماں کے ساتھ یثرب کے علاقے میں مدینہ شریف میں گزارا، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر گلی میں تھے۔ ایک یہودی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار سے پوچھا یا غلام مسمو کا، اے بچے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام احمد ہے۔ اس نے کہا کہ اپنی پشت دکھاؤ، تو اس نے سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت دیکھی، تو وہاں پہ وہ مہر نبوت والا جو نشان تھا وہ اس یہودی نے دیکھا، تو دیکھ کے اس یہودی نے کہا ھذا نبی ھذہ الامہ، اس نے کہا کہ یہ 6 سال کا جو بچہ ہے اللہ اس بچے کو اس امت کا نبی بنائے گا۔ اب یہودی نے یہ بات دیکھ لی تھی، وہ یہودیوں کا عالم تھا، اس نے جا کے دیگر یہودی جو یثرب کے اندر آباد تھے ان کو بتایا، تو روزانہ کوئی نہ کوئی یہودی حضور سے ملنے کے لیے، چھوٹی سی عمر تھی نا، تو کوئی نہ کوئی یہودی حضور سے ملنے کے لیے آپ کے گھر آ جاتے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات جو ہے پریشان کن کر گئی کہ یہ لوگ روزانہ آتے ہیں، کہیں کوئی سرکار کے خلاف کوئی اقدام نہ کر دیں، میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو مہینے کے بعد آپ نے وہاں سے اجازت لی، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپسی کا سفر اختیار کیا کہ میں واپس مکہ شریف میں جاتی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ، پھر بھی یہی 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جس وقت واپس چلا، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام آتا ہے جس کو ابوا کہا جاتا ہے۔ جو حضرات حج یا عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں ان کے علم میں ہوگا، راستے میں ایک جگہ آتی ہے، گاؤں آتا ہے جس کو مستورہ کا گاؤں کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ جس وقت اس مقام پہ پہنچے جو مستورہ نامی گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر ایک آبادی ہے جس کو ابوا کہا جاتا ہے۔ وہیں پہ ایک اونچا ٹیلہ تھا جس کو ابوا کی پہاڑی
یا ابوا کے ایریے میں جو پہاڑی کی چوٹی ہے وہ کہا جاتا تھا، اس کے ارد گرد جھاڑیاں بھی ہیں پرانے وقتوں میں۔ وہاں پہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ پہنچے، بظاہر تو یہ تھا کہ سفر کی مشقت کی وجہ سے حضور کی امی جان کو بخار ہو گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ قدرت کو منظور بھی یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں بھی یہ سب کچھ پہلے کا لکھ دیا تھا اور طے شدہ تھا۔ مقام ابوا پہ پہنچے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مبارک ناساز ہو گئی۔ آپ نے وہاں پر سٹے کیا، تھوڑی ٹھہر گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال اور ایک خادمہ حضرت ام ایمن ساتھ ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بخار زیادہ تیز ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے بیٹھ کر اپنی والدہ کی زیارت کر رہے تھے۔ اس دوران کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ میرا دنیا پہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے یوں مڑ کر اپنے شہزادے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، اے میرے بیٹے، انصح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام۔ کہا میرے بیٹے، تمہاری ولادت سے پہلے جو خواب اور نظارے میں نے دیکھے، اگر وہ خواب اور نظارے سچ ہوئے تو میں تجھے بتا رہی ہوں اللہ تمہیں اس امت کا نبی بنائے گا۔ یہ حضرت آمنہ نے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اور ساتھ کیا کہا، تبعث فی الحل والحرام۔ اے میرے بچے، تمہاری یہ نبوت صرف حرم والوں کے لیے نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں پوری دنیا کا نبی بنائے گا۔ تبعث فی الحل والحرام، تبعث فی التحقیق والاسلام۔ اور آگے حضرت علی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تحقیقاً پکی بات ہے، دین اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ علی دین ابیک البر ابراہیم۔ اے میرے بچے، تمہارے والدین میں، آباء و اجداد میں ایک نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ حضرت ابراہیم والا جو دین ہے، اسی دین پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نبوت سے نوازے گا۔ اب اگلے الفاظ جو حضرت آمنہ کے سرکار کے لیے تھے، کہنے لگیں، فاللہ انہا کا عن الاسنام۔ اے میرے بچے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی بتوں کے قریب نہ جانا، بتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، بتوں کے قریب نہ جانا۔ یہ بات حضرت آمنہ نے کہی اور آگے کہا، وَأَلَّا تُوَالِيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ۔ اور بیٹے، بت پرستوں سے بھی دور رہنا، بت کے قریب بھی نہیں جانا اور بت پرستوں سے بھی آپ نے بچ کر رہنا ہے۔ یہ باتیں حضرت آمنہ اپنے آخری جملے اپنے شہزادے کے ساتھ فرما رہی تھیں۔ یہ شعروں کی شکل میں تھے اور چند جملے حضرت آمنہ نے ویسے عربی زبان کے کہے، وہ کیا تھے؟ فرمانے لگیں، کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا۔ بیٹے، ہر بڑے نے فنا ہو جانا ہے۔ یہ جو اپنے وصال کی خبر تھی نا، یکدم دے دیتی تو پھر تو کچھ اور معاملہ ہوتا، برداشت کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا۔ ایک عظیم خاتون ہیں اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی والدہ ہیں۔ سمجھانے کے لیے حضرت آمنہ نے کتنا پیارا تمہیدی جملہ بولا۔ سب سے پہلے کہا، بیٹے، کلو کبیر یفنا، ہر بڑا ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا۔ ہر بڑا، جتنا بھی کوئی بڑا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے فنا ہونا ہے۔ وَكُلُّ جَدِيدٍ بال، اور ہر نئی چیز نے ایک نہ ایک دن پرانا ہو جانا ہے۔ یہ دو جملے کہے، پھر ساتھ یہ بھی کہا، وَكُلُّ حَيٍّ مَيِّتٌ۔ اے میرے بیٹے، یہ رب کا قانون ہے کہ ہر زندہ پر موت آ جانی ہے۔ یہاں تک سمجھانے کے بعد اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، وَأَنَا مَيِّتَةٌ۔ اے میرے بیٹے، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں دنیا سے جانے والی ہوں، میری رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور ساتھ ایک خوشخبری بھی سیدہ آمنہ نے سنائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا، وَذِكْرِي بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، مجھے امید اور یقین ہے کہ قیامت تک میرا تذکرہ ہوتا رہے گا، میرا ذکر لوگ کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ وَلَدتُّ طُہْرًا، کیونکہ میں انہیں ایک پاک باز بچے کو جنم دیا ہے۔
میرے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بڑا پاک ہے۔ حضرت آمنہ کے یہ جملے بہت پیارے ہیں، بتا کے گئیں کہ ماؤں کے نام روشن کرنے کے لیے بیٹے کا پاک ہونا ضروری ہے، بیٹے کے کردار کا ستھرا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے کہا کہ میرا بیٹا نیک سیرت، نیک کردار اور ستھری شان کا مالک ہے، لہذا مجھے فخر ہے کہ اس بچے کی وجہ سے میرا نام بھی قیامت تک روشن رہے گا اور میرا نام بھی قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ جملے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے جو 7 خاتون تھیں حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی طرف متوجہ ہوئیں اور متوجہ ہو کر حضرت آمنہ نے فرمایا کہ اے ایمن، میرا یہ بچہ اب اللہ کے سپرد اور تیرے سپرد ہے، میرے جانے کے بعد میرے اس بچے کے لیے تو نے ماں بن کے دکھانا ہے۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور یہ الوداعی جملے تھے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا وصال شریف ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ کریم جل شانہ کی قدرت کو کچھ منظور ہی یوں ہی تھا کہ جس ہستی کے طفیل رب نے یہ سارا جہان بنایا، اس ہستی کے دنیا میں آنے سے پہلے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اس ہستی کی عمر شریف ابھی 6 برس کی ہے کہ والدہ محترمہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اللہ کو منظور ہی یہی تھا، لیکن علماء نے جو حکمت بیان کی وہ بڑی پیاری ہے کہ رب نے قیامت تک کے دکھیوں کا درمان بنا کر سرکار کو بھیجا تھا کہ جو بھی قیامت تک کا دکھیا ہوگا اس کے دکھ بانٹنے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غم زدہ کی غم گساری سرکار نے کرنی تھی۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ خود سب سے پہلے اس غم والی، مشکل والی، دکھوں والی فیلڈ سے خود گزر جائیے، پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ بچپن کے اندر والدین کا دنیا سے جانا یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اور یہ کتنا تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل سے گزرنا پڑا۔ اس وقت یہ صورتحال فوتگیوں کے معاملے میں نہیں تھی کہ کسی کے آنے کا انتظار وغیرہ، ابھی تک اسلام بھی دنیا پہ نہیں آیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے وصال فرما جانے کے بعد حضرت ایمن نے اور وہاں کے لوگوں نے مل کر اسی ابوا پہاڑی کی چوٹی پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تدفین کی۔ آج بھی وہیں پہ مزار ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، سبز رنگ کے پتھر، اور کچھ یہاں سے ہمارے پاکستانی جو جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی چادر ان پتھروں پہ کبھی نہ کبھی بچھا دیتے ہیں۔ وہاں پہ تو وہ پتھر بھی کئی دفعہ بکھیر دیے جاتے ہیں وہاں کی حکومت کی طرف سے۔ یہ لوگ وہاں پہ ابوا کی پہاڑی کی چوٹی پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی تدفین کے بعد حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے چل کر حضرت ایمن مکہ شریف میں پہنچیں۔ جس وقت حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ شریف میں پہنچیں تو جو آپ کے دادا جان ہیں جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک یہ خبر پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ وقت بہت مشکل بنا، لیکن رب ذوالجلال جل شانہ کو جو منظور تھا، حضرت ایمن اور جناب عبد المطلب نے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پرورش میں لے لیا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر کفالت کرنے لگ گئے۔ یہ بظاہر اس واسطے کہہ رہا ہوں، آپ نے سنا ہوگا جس وقت سرکار اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے تو والد محترم کا وصال ہوا تھا، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا جس ہستی کے لیے تو نے کائنات بنائی اس کا والد بھی دنیا سے چلا گیا، اب ان کو پالے گا کون، ان کا کون دھیان رکھے گا؟
تو اللہ نے خود فرمایا تھا تم فکر مند نہ ہو، میں خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت فرماؤں گا۔ تو دراصل تو یہ انتظام رب فرما رہا تھا، بظاہر یہ ڈیوٹی رب ذوالجلال نے جناب عبد المطلب اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی لگائی۔ یہ خاتون حبشہ کی خاتون تھیں، رنگ مبارک سیاہ تھا، لیکن سیرت کی کتابوں والوں نے بتایا کہ حضرت آمنہ کے جانے کے بعد اس خاتون نے جتنی محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا، جتنے پیار کے ساتھ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، گویا جو وصیت اور نصیحت تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس وصیت اور نصیحت کے مطابق اس خاتون نے سرکار کی ماں بن کے دکھایا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اس ماں کو بھی، جس نے صرف گود بخشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ام ایمن اگرچہ رنگ کی سیاہ حبشی خاندان کی خاتون تھیں، لیکن میرے محبوب نے بھی کمال درجے کی عزت اپنی اس والدہ کو بھی عطا فرمائی تھی۔ کیونکہ احسان کرنے والوں کا احسان مند رہنا یہ غیرت مند ہونے کی علامت ہوتا ہے، کسی کے احسان کو بھلا دینا یہ غیرت مندی کی علامت نہیں ہوتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احسان مندی جو حضرت ام ایمن کا جو حضور کے ساتھ پیار اور شفقت والا صورتحال تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے سیاہ فامی کا بھی احترام کرتے تھے۔ اب یہ بات بہت بڑی ہے، والدہ چونکہ سیاہ رنگ والی، یہ جو پالنے والی حضرت ام ایمن جنہوں نے پرورش کی وہ سیاہ رنگ کی تھی، تو سرکار سیاہ فامی کا بھی ادب کرتے تھے۔ سمجھے بات؟ صرف حضرت ام ایمن کا نہیں، چونکہ حضرت ام ایمن حبشی خاندان کی ہیں، رنگ مبارک سیاہ ہے، تو سرکار سیاہ رنگ کا بھی احترام کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ام ایمن کا ادب نہیں، حیا نہیں، صرف ان کا احترام نہیں، سرکار ان کی وجہ سے سیاہ رنگ کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو حضرات آپس میں جھگڑ پڑے، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بولنا شروع کیا، تو ایک نے اپنے دوسرے بھائی کو غصے میں کہا دیا، یبن السودائے، او کالی ماں کے بیٹے۔ اب اس نے اس کی ماں کو کہا، حالانکہ اس نے دوسرے کو کہا یبن السودا، او کالی ماں کے بیٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سرکار نے ٹیک چھوڑی، سیدھے ہوئے، اور سرکار نے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا لقد طفح الکیل، لقد طفح الکیل، لقد طفح الکیل، فرمایا میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس بات پر سرکار نے فرمایا اب میں صبر نہیں کر سکتا، مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لابن البیضاء علی ابن السوداء فضل الا بالتقوی، کسی سفید رنگ والی خاتون کے بیٹے کو کسی کالی رنگ والی خاتون کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور سرکار نے فرمایا الا بالتقوی، فرمایا میری امت میں اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو وہ اللہ کی تابعداری کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یہ پالنے والی ماں یاد آ گئی۔ سرکار نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا نبیکم انا ابن البیضاء حضنت السوداء فکان ابن لہما، فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا نبی ہوں، جس ماں نے مجھے جنم دیا وہ سفید رنگ والی تھیں، اور جس ماں نے مجھے اپنی گود میں پالا وہ سیاہ رنگ والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں ماؤں کا بیٹا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر اس وقت روک دیا کہ کوئی شخص اس رنگ کی بھی بے ادبی نہ کرے جو رنگ اللہ کریم نے حضرت ام ایمن کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت ام ایمن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف میں رہنے لگ گئیں۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میرے اس پوتے کا والد بھی نہیں، والدہ بھی اب دنیا میں نہیں رہیں، تو آپ کی ساری توجہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ کبھی انگلی سے پکڑ کر کعبہ شریف لے کے جا رہے ہیں،
کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پہ بٹھا کر حرم پاک کا طواف کر رہے ہیں، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس سلا رہے ہیں، اور کبھی اپنے دسترخوان پر بٹھا کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب کی ساری توجہ انہی کی طرف ہو گئی، چونکہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ روزانہ ایک بہت بڑی مسند بنائی جاتی جس کے اوپر جناب عبد المطلب جا کے بیٹھتے، لوگ آپ کو اپنی عرضیاں سناتے حرم پاک کے اندر، مکہ شریف کے اندر، اور کسی کی یہ جرت نہ ہوتی کہ جو مسند جناب عبد المطلب کی تھی اس پر کوئی قدم بھی رکھتا یا اس کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا، کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ جناب عبد المطلب کے اپنے بیٹے بھی کوئی بھی حضرت عبد المطلب کے اس مسند پہ نہ بیٹھتے، لیکن جس وقت سرکار جاتے اور عمر مبارک ابھی بس 7 سال 7.5 سال کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جناب عبد المطلب والی مسند پہ بیٹھ جاتے تو کوئی حضرت عبد المطلب والی مسند سے حضور کو نہ اٹھاتا۔ اور ایک دفعہ سرکار اس طرف جانے لگے تو جناب عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے سرکار کو روکا کہ یہ ان کی مسند ہے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا دعو ابنی فواللہ ان لہ لشانہ، کہا میرے بچے کو کچھ نہ کہو، تمہیں پتہ ہے اللہ میرے اس بچے کو ڈھیر ساری شانیں عطا فرمائے گا۔ یہ باتیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ساتھ محبت کا، شفقت کا جو سلوک فرمایا وہ یہیں تک۔ پھر 8 سال کی عمر شریف سرکار کی ہوئی، یعنی 2 سال سرکار نے جناب عبد المطلب کے پاس گزارے، 8 سال عمر شریف ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال ہے، اور دادا جان کا بھی وصال ہو گیا، باپ، والدہ اور والدہ کے بعد دادا، اب دادا جان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے دیکھا کہ جناب عبد المطلب کے بیٹوں میں سے جو بیٹے تھے وہ بھی یقیناً اس موقع پر غم زدہ تھے، لیکن یہ سیرت میں لکھا ہے کہ اس جنازے میں جو 8 سالہ بچے کا یعنی سرکار کا اس جنازے پر جو غمگینی تھی وہ دیگر دیکھنے والوں کو بھی رلا دیتی تھی۔ سرکار بہت زیادہ غم زدہ تھے۔ جناب عبد المطلب نے یہ کیا تھا کہ اپنے وصال شریف سے پہلے اپنے بیٹوں میں سے جناب ابو طالب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچا ہے، مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والد ہیں، ان کو بلایا اور بلا کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سپردگی ان کے فرما دی۔ فرمایا کہ اب یہ بچہ تمہارے سپرد ہے، اب ان کی بظاہر پرورش آپ نے کرنی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کر تو سب کچھ انتظام رب ہی رہا تھا، لیکن بظاہر سپردگی جناب ابو طالب کے پاس پہنچ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت پیار کا انداز جناب ابو طالب نے بھی نبھایا، اس کی بھی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ جس وقت گھر میں دسترخوان رکھا جاتا، سرکار اگر گھر میں نہ ہوتے تو جناب ابو طالب دسترخوان نہیں بچھانے دیتے تھے، اور فرماتے تھے بلا کے لاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے بھتیجے کو بلا کے لاؤ، جب تک وہ نہیں آئیں گے اس وقت تک روٹی لگائی بھی نہیں جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا، اور سرکار کی برکتیں تو اماں حلیمہ کے گھر میں بھی ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ یہاں پر بھی جس وقت سرکار دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تو تھوڑا کھانا بھی ہوتا تو وہ بھی سب پہ پورا ہو جاتا۔ جناب ابو طالب مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے وہ تھوڑے کمزور تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی پاک کے اندر کسی کے سر پہ بوجھ نہیں بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود مکہ شریف کے اندر لوگوں کی بکریاں چرانی شروع کر دیں اجرت پر۔
کس خاطر کہ اس اجرت کے ذریعے میں اپنے چچا کو دوں گا تاکہ ہمارے گھر کے حالات صحیح رہیں، کوئی مشقت میری وجہ سے میرے چچا جان کو نہ اٹھانی پڑے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ ہے۔ بلکہ سرکار نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم، سرکار نے فرمایا اللہ نے ہر نبی سے یہ ڈیوٹی لی ہے کہ ہر نبی نے اپنی زندگیوں میں بکری چرانے والا جو سلسلہ ہے، ہر نبی کی زندگی میں یہ وقت ضرور آیا ہے، یعنی ہر نبی نے اپنی زندگی میں بکریاں ضرور چرائیں۔ اللہ کی قدرت ہے، حکمت ہے اس کے اندر۔ ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء غزالی زمان غازی دوران حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وجہ یہ تھی کہ اونٹ چرانے والوں کی طبیعت ہوتی ہے سخت، اور بکریاں رکھنے سے اور بکریاں چرانے سے طبیعت ہو جاتی ہے نرم۔ آپ بھی اس بات کو آسانی سے سمجھتے ہو کہ اونٹ کسی طرف مڑ جائے تو جو چھوٹی سی چھمکی سی ہوتی ہے، ہلکی پھلکی سی لاٹھی، اس سے اونٹ کو مارو گی تو اسے کیا اثر ہوگا؟ اونٹ کے لیے ڈنڈا بھی تو ٹھیک ٹھاک چاہیے نا، جس کے ذریعے سے اونٹ کو کسی طرف موڑنا ہے یا اونٹ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو بڑے ڈنڈے سے، اور آرام سے مارو گے تو اونٹ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ٹھیک ٹھاک زور لگانا پڑے گا۔ تو جو اونٹوں کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں ان کی طبیعت مزاج تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، وہ سخت طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور بکری ہلکی پھلکی سی چیز سے بھی اسے موڑا بھی جا سکتا ہے، پاؤں زمین پہ زور سے مارو تو اس کے ذریعے سے بکری کو ڈرایا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ نے بکریاں اس واسطے ہر نبی کی ڈیوٹی میں یہ شامل کیا، انہوں نے بکریاں چرائیں کہ نبوت والے منصب پر طبیعت کا نرم ہونا ضروری ہے، نرم مزاجی ضروری ہے۔ اسی واسطے تبلیغ کے لیے مبلغ کی طبیعت کے اندر بھی نرمی ضروری ہے۔ اگر مبلغ ذرا سی بات پر غصہ کھا جائے اور بگڑ جائے پھر تبلیغ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ سلسلہ رکھا، سرکار نے یہ خود فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی چرائی تھیں؟ سرکار نے فرمایا وَأَنَا رَأَيْتُهَا لِأَهْلِ مکہ، سرکار نے فرمایا میں نے بھی مکہ شریف والی زندگی میں لوگوں کی بکریاں چرائی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، کوئی ہلکا پیشہ نہیں، نہ کوئی ہلکا کام ہے، بلکہ گھر میں برکت کے لیے حدیث پاک میں ہے برکت رکھنی ہو تو گھر کے اندر بکری رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بکری کی وجہ سے گھر میں برکت پیدا فرما دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی بکریاں چرائیں، صرف اس خاطر کہ میرے چچا جان کی معاشی حالت کمزور ہے، تو اس معاشی حالت میں مدد دینے کے لیے سرکار نے بکریاں چرائیں، اور وہ اجرت آپ اپنے چچا جی کے حوالے کر دیتے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جناب ابو طالب یہ کہا کرتے تھے کہ انک لمبارکن، کیونکہ جب بھی دسترخوان پہ بیٹھتے تو کھانا بڑھ جاتا، گھٹتا کوئی نہ، سارے پیٹ بھر کے کھا لیتے، تو آپ کہا کرتے تھے کہ میرے بھتیجے تو بڑی برکتوں والا ہے، تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے کھانے کے اندر بڑی برکت آ جاتی ہے۔ عرب شریف کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو قیافہ شناسوں کے پاس لے کے جاتے تھے۔ قیافہ شناس آپ یوں سمجھ لو کہ چہرہ دیکھ کر بتا دینا کہ یہ بچہ کیسا بنے گا، بڑا ہو کر یہ کیا بنے گا، ذہین ہوگا یا نہیں ہوگا، نالائق ہوگا، سمجھدار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ قیافہ شناس لوگ مکہ میں آتے، لوگ اپنے بچوں کو لے کر جاتے تھے اور وہاں پر ان سے ان کے مستقبل کے حالات پوچھتے تھے۔ مکہ شریف میں ایک قیافہ شناس آیا تو جناب ابو طالب نے بھی اپنے بھتیجے کو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور وہاں پہ چلے گئے۔ قیافہ شناس نے جو ہی پہلی نظر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھی تو ایک اور طرف متوجہ ہو گیا، سرکار کو دیکھنے کے بعد کسی اور کی طرف وہ قیافہ شناس لگ گیا۔ تو جناب ابو طالب انتظار میں تھے، جس وقت وہ ان سے فارغ ہوا تو قیافہ شناس نے بڑی جستجو کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ کہا او بچہ کدھر ہے جس کو ابھی ابھی میں نے دیکھا، وہ کہاں ہے جس کو ابھی ابھی میں نے دیکھا۔ وہ خود پوچھنے لگ گیا، حالانکہ لوگ پاس لے کے جاتے تھے، سرکار کے بارے میں پوچھنے لگ گیا۔ تو جناب ابو طالب نے آپ کو اپنی چادر میں چھپا لیا
کہ کہیں یہ کوئی سرکار کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، لیکن جناب ابو طالب نے آپ کو اپنی چادر میں بلند کر دی، چھپا دیا۔ لیکن جتنا کچھ اس نے پہلی نظر میں دیکھا تھا نا، ایک نگاہ میں، اس پر وہ کیا فشناس کہنے لگا، وہ بچہ کہاں ہے جس کو میں نے ابھی دیکھا؟ فواللہ لیکونن لہ شان، اللہ کی قسم اللہ اس بچے کو بہت ساری شانیں عطا فرمائے گا۔ یہ اس کیافہ شناس نے سرکار کے بچپن میں محض ایک جھلک دیکھی تھی، اور اس جھلک میں اس نے اتنا کچھ کہا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو وقت جناب ابو طالب کے ساتھ گزرا، اس دوران جناب ابو طالب جو آپ کے چچا جان ہیں، نام ان کا عبد مناف تھا، یہ یاد رکھنا، عبد مناف نام تھا، ابو طالب کنیت تھی۔ یہ شام کے سفر پہ جانے لگے تجارت کی غرض سے، کاروباری سلسلے میں نا، بزنس کی خاطر مکہ شریف سے شام کو جانے لگے۔ جس وقت یہ یہاں سے چلے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال تھی، کچھ روایتوں میں ہے 13، کچھ میں ہے 17 15، بہرحال 12 سال کی عمر شریف اکثر نے لکھی۔ جناب ابو طالب جانے لگے شام کے سفر پر، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سواری کی جو لگام تھی وہ پکڑ لی، اور پکڑ کے کیا کہا، یا ام الی من تکلنی لا اب لی ولا امہ، چاچا جی مجھے کس کے سپرد کیے جا رہے ہو؟ آپ وہاں پہ جا رہے ہو، پیچھے میری نہ ماں ہے نہ میرا کوئی باپ ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی شام کے سفر پہ چلتا ہوں۔ جناب ابو طالب چاہتے تھے کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ساتھ نہ لے کے جاؤں، لیکن سرکار نے یہ بھی دیکھو نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارے لیے میرے رسول کی ساری زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، کہ کوئی کسی کے گھر میں رہ کر پرورش پا رہا ہو تو اس کو بھی ڈھنگ سرکار نے سکھایا کہ محض بیٹھ کر نہ کھاتا رہے، جہاں پہ ضرورت ہو تو گھر والوں کی مدد بھی تو کرے۔ اب سرکار نے یہ سمجھا کہ میں صرف گھر میں بیٹھا رہوں تو یہ تو مناسب نہیں، چاچا میرے کام پہ جا رہے ہیں، وہ سفر تجارت کے لیے جا رہے ہیں، تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ خود اصرار کیا کہ میں چاچا جان آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، اونٹنی پر بٹھایا اور وہاں سے چل پڑے۔ مقام بصرا پر ایک خانقاہ تھی عیسائی راہب کی، جیسے آج کل علماء کے مدارس ہوتے ہیں، مشائخ کے خانقاہیں دربار ہوتے ہیں، عیسائی جو تھے ان کے جو علماء تھے ان کی خانقاہیں عبادت گزاروں کی عبادت خانہ بنا ہے، آستانہ بنا ہے۔ ایک راہب رہتا تھا، اس کی خانقاہ تھی، جو مکہ سے شام کی طرف تجارتی قافلہ جاتا تھا، اس نے لازماً اس خانقاہ کے پاس سے گزر کے جانا ہوتا تھا، مطلب راستہ بھی وہی تھا۔ اس خانقاہ کے اندر ایک راہب تھا جس کا نام تھا جرجیس نامی راہب تھا، عیسائی۔ عام طور پہ لوگ اسے بحیرہ کہہ کے پکارتے تھے، بحیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ قافلے کافی عرصے سے مکہ سے شام کی طرف جاتے، لیکن وہ جو جرجیس نامی عبادت گزار بحیرہ وہ وہاں پہ رہتا، اس نے کبھی اپنے آستانے سے باہر نکل کر ان کو دیکھنا بھی نہیں، نہ ملنا، وہ اپنے آپ میں ہی لگا رہتا، مطلب باہر سے گزرنے والوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی جا رہا ہے آ رہا ہے، اسے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس دفعہ جب سرکار جناب ابو طالب کے ساتھ تھے تو وہ راہب اپنے عبادت خانے میں بیٹھا، جس وقت اس نے دیکھا کہ یہ قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 14 یا 15 سال کی عمر میں جس سواری پہ سوار ہیں، اس نے دیکھا کہ اس سواری کے سر پر اللہ نے بادل کی ڈیوٹی لگائی ہے اور بادل اس کے سروں پہ سایہ کر رہا ہے۔ یہ منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ قافلہ جس وقت سفر کرتے کرتے تھکا تو راستے میں، جیسے آج کل اڈے ہوتے ہیں، اڈوں پہ پھر سرائے بنے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ ٹھہرتے ہیں، تو اس کی عبادت خانے کے ساتھ ہی سرائے تھی، جگہ تھی جہاں پہ قافلے والے سٹے کیا کرتے تھے، ٹھہر جایا کرتے تھے۔ وہاں پہ وہ قافلہ ٹھہرا اور ایک درخت کا سایہ تھا، اس کے نیچے اس قافلے نے سٹے کیا۔ بات بڑی توجہ سے سننا۔ اب قافلے کے اندر جتنے لوگ تھے وہ اس درخت کی چھاؤں میں نا
بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی اپنی جگہ مل لی، کور کر لی، کوئی ادھر کوئی ادھر، سایہ جو تھا وہ سارا انہوں نے لے لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھوٹی، اور پہلی دفعہ سرکار اس سفر میں ساتھ جا رہے تھے، تو وہ قافلے والوں نے سائے میں اپنی جگہ لے لی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سائے سے باہر دھوپ میں وہاں پہ حضور بیٹھے۔ راہب نے دیکھا کہ جس وقت یہ بچہ دھوپ میں بیٹھا تو درخت تھوڑا جھک گیا اس طرف جہاں پہ یہ بچہ بیٹھا تھا، اور درخت نے اپنی چھاؤں ان کے سر پہ کر دی تھی، یعنی درخت نے جھک کر حضور کے سر پہ سایہ بنا دیا۔ یہ بھی راہب نے دیکھا۔ جس وقت یہ دونوں چیزیں راہب دیکھ چکا تو اس وقت راہب نے اپنی کتابیں کھولیں، اور تورات و انجیل، زبور، کتابیں کھول کر نشانیاں پڑھنے لگ گیا۔ جس وقت اس نے نشانیاں پڑھیں تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی مدتوں سے ہم انتظار کر رہے ہیں، اور جن کی خبریں، جن کی نشانیاں، جن کی شانیں عیسیٰ علیہ السلام بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، یہ وہی پیغمبر ہیں، اور ان کی یہ نشانیاں جو میں دیکھ چکا ہوں یہ ہماری تورات انجیل زبور میں لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کیوں نہ ہو کہ اس بچے کو اپنے گھر بلاؤں۔ اب اس نے کہا کہ اکیلے بچے کو کہوں تو پتہ نہیں کوئی آنے بھی دے گا ان کو کہ نہیں آنے دے گا، میں کیسے ان کو اپنے گھر میں بلاؤں؟ تو اس سرکار کی خاطر اس نے کہا چلو سارے قافلے کی نا گھر میں دعوت کا اہتمام کر دیتا ہوں، سارے قافلے کی۔ آج راہب اپنے آستانے سے باہر نکل آیا اس خانقاہ سے، اور باہر نکل کے آ کے نا قافلے والوں سے کہا قافلے والوں یہاں پہ تم سٹے کر رہے ہو تو اج دی روٹی تھوڑی میرے والوں، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، میرے گھر میں تمہاری میرے آستانے پہ دعوت ہے۔ قافلے والوں سے رہا نہ گیا، بول پڑے۔ انہوں نے کہا بھئی ہم تو بتھیرا عرصہ گزر گیا یہاں سے گزرتے ہیں، اور ہمارا ہر سفر میں یہاں پہ سٹے ہوتا ہے، اور تو نے تو آج تک نکل کے ہمارا حال چال نہیں پوچھا، کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، ہمارے حال چال بھی نہیں پوچھا، اور آج تو ہمیں کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی نہیں، آپ ہمارے مہمان ہو، اس واسطے ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے علاقے سے گزر رہے ہو، ہماری جگہ سے گزر رہے ہو تو مہمان ہو، لہٰذا میں آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ آپ سارے قافلے والوں نے میرے پاس کھانا کھانے کے لیے آنا ہے۔ قافلے والوں نے یہ دعوت منظور کر لی۔ عام سا راہب ایک ذات کی خاطر پورے قافلے کو اسے کھلانا پڑا کہ نہیں؟ بولیے، مقصد ایک تھا اور سب کو ہی کھلانا پڑ گیا، سب کو کھلا دیا۔ ایک کی خاطر اس نے سارے قافلے کی دعوت کی، اور راہب تو محتاج تھا، راہب تو عاجز تھا۔ جس ذات کے یہ محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو عاجز کوئی نہیں نا، وہ تو علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی ذاتی طور پر منہ سونا نہیں، ہمیں بھی رب نے بنایا اور عزت دی ہیں تو صدقہ مدینے والے تاجدار کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے تو فعل ہی سارا جہان چل رہا ہے۔ کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں سرکار واسطے۔ یہ سب کچھ بنایا رب ذوالجلال نے ایک ذات کی خاطر۔ مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات ذات ہے تو وہ بھی ایک ذات ہے، وہ ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس پہ بیٹھ جاؤں تو پورا ایک موضوع ہے۔ ویسے یہ صرف اشارہ، پھر کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا کہ کائنات میں، ساری کائنات میں رب کا مقصود فقط ذات ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو کچھ بھی بنایا رب نے اپنے یار کی خاطر ہی بنایا۔ دیکھو نا، ایک راہب نے بھی تو ایک کی خاطر ساروں کی دعوت کر دی، اس نے کہا سارے ہی آیا جے، اس مقصد سے کہ یہ بچہ بھی میرے آستانے پہ خانقاہ پہ آئے اور میں اس کا تھوڑا تعارف لے لوں۔ دعوت کا وقت آ گیا، قافلے والے تیاری کر کے راہب کے آستانے پہ، راہب کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے چلے گئے۔ اب آگے بھی توجہ سے سنو، اب انداز دیکھو نا کیا ہے۔ قافلے والوں نے اپنی سواریاں باندھی، سامان سارا اکٹھا کیا، اور سب سے عمر میں چھوٹے، ویسے نہیں عمر کے لحاظ سے جو چھوٹے تھے وہ سرکار تھے،
تو قافلے والوں نے کہا سرکار تساں اتھے بیٹھو کہ اسی دعوت کھا آئیے۔ سرکار کو وہاں پہ بٹھایا کہ سواریوں کا اور سامان کا دھیان رکھو اور ہم دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے قافلے والے تو اس راہب نے ساروں کو دیکھا شروع سے آخر تک، تو جو اصل مقصود تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظر کوئی نہ آئے۔ اب راہب پریشان کہ جن کی خاطر ان کو کھلانا تھا یہ تو آ گئے اور جن کی خاطر تھا ان کو ساتھ ہی نہیں لے کے آئے۔ تو راہب نے کہا کہ میں ڈائریکٹ نہیں کہتا، ویسے وہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ان کو نہیں سارے پورے ہیں۔ پھر اس نے کہا کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی بھی نہ رہ جائے، میں نے تم سب کے لیے کہا ایک بچہ ہے وہ سواریوں کے بعد، کہا نہیں اس کو بھی لے کے آؤ۔ اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، وہاں سے پھر جناب ابو طالب یا پھر ان کے دوسرے بھائی گئے، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے آئے۔ تو اب اس راہب کے دل میں جو بے قراری تھی نا اس کو قرار آ گیا، کھانا چھانا لگ گیا۔ جس وقت کھانا لگا اور کھانا تیار ہو گیا اور کھانا کھانے لگے، کھانا کھانے کے بعد راہب نہ چل کر حضور کے قریب آیا، پاس بیٹھ کر کہنے لگا اسألک بحق اللات والعزیٰ الا ما اخبرتنی اما اسألک عنہ۔ اس نے کہا لات اور منات کا واسطہ، بتوں کے نام، لات منات کا واسطہ، میں جو تم سے پوچھوں میرے سوالوں کا جواب دینا۔ عمر شریف کتنی بتائی تھی؟ 12 یا 15 سال۔ نام آ گیا بتوں کا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ فرمایا لا تسألنی باللات والعزیٰ شیئا فواللہ ما ابغض شیئا قط بغضھا۔ فرمایا اے راہب میرے سامنے لات منات کا نام نہ لے۔ کیوں؟ کہا فرمایا روئے زمین کی کوئی شے سے مجھے اتنی نفرت نہیں جتنی ان جھوٹے خداؤں سے مجھے نفرت ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 12 سال۔ کہا جھوٹے خداؤں کے نام میرے سامنے نہ لے، میں سب سے زیادہ شدید نفرت کرتا ہوں ان سے۔ پتہ چلا جو اندر میں ہو وہ باہر بولنا یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کمپرومائز نہیں کسی قسم کا، کوئی ایسا واضح کر دے فرمایا مجھے ان سے بغض ہے، نفرت ہے، ان کا نام نہ لو۔ وہ سمجھ گیا۔ اب اس نے پتہ کیا اس نے کہا فباللہ الا ما اخبرتنی اما اسألک عنہ۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ میں جو آپ سے پوچھوں وہ مجھے بتانا۔ او سافٹ ویئر چینج ہو گیا، ذہن بدل گیا، اب لات و منات سے کہاں آ گیا؟ اس نے کہا اللہ کا واسطہ جو میں پوچھوں وہ مجھے بتانا۔ سرکار نے فرمایا سلنی ما بدا لک، ہوں جو دل ہی پوچھ لے، جو دل کرتا ہے پوچھ لے، میں تجھے بتاؤں گا۔ اب اس نے کچھ نہ کچھ سوالات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے، جو نشانیاں انہوں نے تورات میں پڑھی تھیں وہ کچھ نشانیاں سوالات کی شکل میں اس راہب نے حضور سے پوچھی۔ وقت ہو چکا ہے، میں سمیٹتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات اسی طرح کے آئے جیسا کہ وہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں لکھا ہوا تھا، وہ جوابات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے دے دیے۔ جس وقت جواب صحیح آ گئے تو اس کے بعد آخر پہ راہب نے کہا ایک کام کیجئے، مجھے اپنے 2 کندھوں کے درمیان سے اپنی پشت کو دکھائیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہاں پہ مہر نبوت کا نشان چمک رہا تھا۔ راہب نے وہ نشانی بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھی۔ اب راہب سے رہا نہ گیا، ساریاں نشانیاں پڑھ چکا تھا، اور جس وقت وہ مہر نبوت کا نشان حضور کی پشت پر دیکھا تو راہب جھک کر حضور کی مہر نبوت کو چوم لیتا ہے۔ اب قافلے والے حیران، بھائی اے لوگوں کا پیر بنا بیٹھا ہے، کمال تو یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے کے کندھوں کو چوم رہا ہے۔ تو سارے قافلے والوں نے یہ منظر دیکھا اور بڑے خوش ہوئے۔ جناب ابو طالب کی طرف متوجہ ہو کہنے لگا کہ اس قافلے میں اس بچے کے ساتھ سرپرست کون ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور۔ جناب ابو طالب آگے بڑھے، اس نے کہا ما ھذا الغلام من کا، یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا، چاچے یہی کہہ دیتے ہیں نا، کام یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب کا جواب سنو، اس نے کہا وما هو ابنک وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا۔ اس راہب نے کہا تہاڈا پتر تے ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آئی؟ کیوں؟
کہا میری کتابیں بتا رہی ہیں کہ جس ہستی نے یہ شان پانی ہے جو شانیں ان میں نظر آ رہی ہیں، آسمانی کتابیں بتاتی ہیں اس بچے کے تو دنیا میں آنے سے پہلے اس کے باپ نے فوت ہو جانا ہے۔ آپ نے تو ویسے کہہ دیا نا، بھتیجے کو بیٹا کہہ ہی دیتے ہیں، تو آپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس نے کہا پتر تھوڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ اس عمر میں اس بچے کا باپ زندہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ساری نشانیاں وہاں پہ موجود ہیں، یہ آپ کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جناب ابو طالب نے کہا ہاں میرا بھتیجا ہے اور باپ ان کا پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ جس وقت راہب نے یہ نشانی بھی پوری دیکھ لی کہ جو نشانی وہاں پہ تھی وہی یہاں پر ہے، تو اب اس وقت اس نے کہا یہ بات سچی ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں بھی یہی کچھ لکھا ہے کہ ان کے والد کا وصال اس وقت ہو جائے گا جس وقت ان کی والدہ ابھی تک اس بچے کو جنم بھی نہیں دیا ہو۔ اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو اس وقت اس راہب نے جو سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، میں عربی الفاظ اس کے تلاوت کرتا ہوں، سنیے۔ اس نے کہا ھذا سید العالمین، یہ بچہ سارے جہانوں کا سردار بچہ ہے، یہ بچہ سارے جہانوں کا سردار بچہ ہے۔ اور آگے کہا ھذا رسول رب العالمین، یہ بچہ اللہ کا رسول بچہ ہے، تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول بچہ ہے۔ آگے سنو، اس نے کہا ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، کہا یہ بچہ ہے جس کو رب ذوالجلال تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر تاج نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ جس وقت یہ ساری باتیں سنی تو اس نے کہا جناب ابو طالب سے کہ اس بچے کو شام نہ لے جاؤ، اس بچے کو واپس لے جاؤ مکہ شریف میں، ان کی جان کو خطرہ ہے، کوئی اس پر جو ہے حملہ آور نہ ہو جائے، یہودی لوگ ان سے دشمنی کریں گے، لہذا آپ اس بچے کو واپس مکہ شریف میں لے جائیے۔ اب روایتیں مختلف ہیں کہ خود جناب ابو طالب آئے یا ان کے بھائی آئے، کچھ سیرت کی کتابوں میں قافلے میں حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے اور وہ سرکار کو واپس لے کر مکہ شریف میں آئے، اور کچھ میں ہے کہ نہیں ابوبکر صدیق کے سفر میں تھے ہی نہیں، جناب ابو طالب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ شریف میں آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔